وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اتوار کے اس خصوصی درس میں کسی ایک خاص موضوع کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے. آج کے اس درس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے جادو اور اس کی حقیقت. عنوان عام طور پہ دیکھنے میں آپ لوگوں کے لیے اجنبیت کا باعث ہوگا کہ کیوں ضرورت پڑی کہ جادو کے تعلق سے رمضان المبارک کے ان دنوں میں گفتگو کیا جائے. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ چند لوگ معاشرے میں، سماج میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ خیال ہے، افسانے ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی ہیں. تو اس کا انکار کرنا وہ ان کے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ انسان کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو اس سے بچاؤ کے کیا راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، گھر والوں کو جادو جیسی قبیح بیماری سے اور قبیح لعنت سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور جادوگر کے جادوگری کو اللہ رب العالمین ختم فرما دے، اس کے تاثیر کو مٹا دے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور جب کبھی خاتمہ فرمائے تو ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. اب اس تمہیدی مختصر کلمات کے بعد ہم سیدھے اپنے موضوع پر داخل ہوتے ہیں. جادو کہتے کس کو ہیں؟ عربی زبان میں جادو لغوی معنی میں دھوکہ دھڑی کو کہتے ہیں. دھوکہ دینا یہ کہا جاتا ہے جادو. اسی طرح سے ہر اس کام کو جس کو کرنے میں شیطان کی مدد طلب کی گئی ہو اس کو بھی جادو کہتے ہیں، کیونکہ جادوگر جب تک شیطان کی مدد طلب نہ کرے وہ جادو کر نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو اس کے حقیقت سے پھیر دینا یہ جادو کہلاتا ہے عرب زبان کے اندر. مثال کے طور پہ کسی کو محبت سے دشمنی کی طرف کر دینا، اور کسی کو صحت و عافیت سے بیماری کی طرف کر دینا، یہ جادو کہلاتا ہے. اور جادو کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ما دقا ولا طُفَ سببہ، ایسی چیز جو نہایت دقیق اور باریک ہو اور جس کے سبب کے بارے میں علم نہ ہو سکے، جس کے سبب کے بارے میں علم نہ ہو سکے. جادو کرنے والا جادو کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جادو کی تاثیر ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. صرف جادو کرنے سے تاثیر نہیں ہوتا، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو کوئی جادو کسی کا کوئی جادو کام آنے والا نہیں ہے. تو اللہ کے حکم سے
اگر وہ جادو لگ گیا انسان کے جسم میں تو آپ دیکھیے گا اس کو جب تک وہ بیماری سمجھ میں آئے وہ آخری اسٹیج کے اوپر چلا جاتا ہے۔ بلکہ علماء نے خاص کر کے ہمارے اساتذہ جب اس چیپٹر اور اس بحث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ان دنوں کے اندر عام طور پہ جو کینسر وغیرہ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے سماج اور سوسائٹی میں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس بیماری سے، اس مہلک اور جان لیوا بیماری سے، تو کہا کہ اکثر سبب کے اندر جادو کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جادو کو حل کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا تو وہ بیماری ٹھیک ہو گئی۔ اور ہمارے استاذ ہیں مدینہ منورہ کے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ کنگ فہد ہاسپٹل میں ایک بچہ آیا، کینسر کی وجہ سے اس کی آنکھ باہر آ گئی تھی، آنکھ نکل کے باہر آ گئی تھی، تو گئے وہ علاج کے لیے، ان کو بلایا، شیخ کے رشتہ دار تھے، یا اس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی، کہا کہ میں گیا اس بچے کو دیکھنے کے لیے اور میں نے اس کا دم شروع کیا، اور اس کی والدہ کو میں نے کہا کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو۔ اس کی والدہ خیرات کرتی رہی اور میں دم کرتا رہا، دھیرے 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 وہ آنکھ اپنی جگہ پر جا کر کے بیٹھ گیا، اور پھر ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ کیا تو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔ پہلے کنفرم تھا کہ اس کو کینسر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ آنکھ اس کی باہر نکل چکی تھی۔ یہ خود ہم لوگوں نے درس میں سنا ہوا یہ بات ہے اپنے استاد سے کہ شیخ نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت واقعات ہیں اس طرح کے جس کو بیان کرنے سے درس کا معاملہ طویل ہوگا۔ بہرحال تو یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کا سبب مخفی ہوتا ہے، اور عام طور پہ بیماری انسان کے جسم کے اوپر ظاہر ہوتی ہے اور مہلک اور جان لیوا بیماری ہوتی ہے، آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا سے چلا جاتا ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جادو اصطلاح میں عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جس کے اندر خفیہ تدبیر استعمال کی گئی ہو، خفیہ تدبیر استعمال کی گئی ہو، اور اس کی سب سے بری قسموں میں سب سے بری قسم جو معاشرے اور سماج کے اندر منتشر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے جسم کا کپڑا وغیرہ لے کر کے یا دھاگا وغیرہ لے کر کے اس کے اوپر گرہ لگائی جاتی ہے، اور جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنے منتر وغیرہ پڑھ کر کے اس پہ پھونکتا ہے اور اس پہ گرہ لگاتا ہے۔ وہ گرہیں لگی رہتی ہیں جس گرہ کی وجہ سے جس کے نام پر جادو کیا گیا ہے اللہ کے حکم سے جادو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے دل کے اندر نقصان ہوتا ہے، یعنی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی ہو جاتی ہے جادو کی وجہ سے، بھائی بھائی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، دو پارٹنر ہیں بزنس میں، اچھا بزنس چلا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی نے پکڑ کے جادو کروا دیا، دونوں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی جان لینے کے اوپر اتارو ہیں۔ ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک پلیٹ میں کھاتے پیتے تھے، اچانک اس طرح کا معاملہ ہوا کہ یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ جادو کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی ہے، گفتگو ابھی آگے آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے جادو کے معانی اور مطلب کو جان لینے کے بعد کہ کیا جادو کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہی کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہم سے سوال کیا کئی مرتبہ، فون کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بحثیں بھی ہوئی کہ نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پوری دنیا کے لوگوں کا اور علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو کی حقیقت موجود ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی کتاب، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور واقعہ یعنی صورتحال، حالت حاضرہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کی کتاب کیسے دلالت کرتی ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ جادو اس وجہ سے سیکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان شوہر کو اس کے بیوی سے اور بیوی کو اس کے شوہر سے نفرت دلوا دیں، ان دونوں کو الگ کر دیں، اس لیے جادو سیکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جادو کے اندر اثر ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. آدمی اور اس کے بیوی کے درمیان دشمنی پیدا کر دیں، اس لیے یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں. اور اس کے بعد کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور وہ جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ رب العالمین کے حکم کے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جس کے لکھ دیا ہو وہی آدمی اس سے نقصان میں آئے گا، دوسرا کوئی آدمی نقصان میں نہیں آ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ فلق کی آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس شر سے جو گرہ لگا کر کے پھونکنے والا ہے. یہ کیا ہے گرہ لگا کر پھونکنا؟ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ جادوگر کیا کرتا ہے، دھاگے کے اوپر رسی کے اوپر گرہ لگاتا ہے اور اس کے اوپر اپنا منتر جو ہوتا ہے وہ منتر پڑھ کر کے پھونکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اے اللہ رب العالمین اس کے شر سے ہم پناہ میں آتے ہیں جو گرہ لگا کر کے پھونکنے والی ہے. اس کے شر سے، گرہ لگا کر کے پھونکنے میں اگر شر نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین شر سے پناہ چاہنے کا حکم کیوں دیتا؟ پھر اگر جادو کی حقیقت نہیں ہوتی تو یہ آیت کریمہ کا پھر کیا مطلب ہے، کوئی بتائے. اسی لیے جو لوگ جادو کو خیال کہتے ہیں کہ سرے سے جادو ہے ہی نہیں، وہ قرآن مجید کے ان آیتوں کا بولے انکار کرتے ہیں. اور جو انکار کرے گا وہ عقیدے سے بات تعلق ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے اسلام میں اس کے ایمان میں خرابی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. اور اگر واضح طور پہ بات جاننے کے باوجود بھی اگر وہ کلم کلا انکار کرتا ہے تو قرآن مجید کی آیتوں کے انکار کرنے کا جو حکم ہے وہ حکم اس کے اوپر لگے گا یا نہیں لگے گا؟ بالکل لگے گا. آپ قرآن کی آیت کے مدلول کے اور اس کے معانی کا انکار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی حقیقت کے تعلق سے گفتگو کی ہے. دیکھیے بڑی عظیم حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبح بسبع تمرات من عجوہ المدینہ یا من سبح بسبع تمرات من عجوہ لم يضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر. جو آدمی روز صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے یعنی صبح اٹھ کر کے نہار منہ 7 عدد عجوہ کھجور کی کھائے گا اس دن اس کو جادو اور زہر اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. اگر جادو کا اثر نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچاؤ کی یہ کیفیت کیوں بیان کرتے؟ پھر کیوں کہتے کہ جو کھائے گا 7 عدد کھجور وہ جادو سے اور زہر سے محفوظ رہے گا اس دن. اب یہاں پہ علماء کا کلام ہے کہ وہ کون سا کھجور ہے کہ جس کو کھایا جائے تو آدمی جادو اور زہر سے محفوظ رہے. سب سے یقینی بات اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے جو اس کے اندر ایک دم یقینی بات ہے وہ یہ ہے کہ مدینے میں ایک جگہ ہے عالیہ، ایک جگہ ہے عالیہ. عالیہ میں جو کھجور بویا جاتا ہے عجوہ کھجور عالیہ کا، اگر وہ کوئی کھاتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر ہے. اگر وہ کھجور نہیں ملا تو پورے مدینے میں عجوہ جس کھجور کو کہا جاتا ہے وہ کھجور کھا لے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ کام کرے گا. اور اگر وہ کھجور بھی میسر نہیں ہے تو مدینے کا کوئی بھی کھجور 7 کھجور صبح اٹھ کر کے کھا لے وہ اس کے لیے انشاءاللہ اس سے فائدہ مند ہوگا. اور اخیر میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پائے جانے والے کہیں کا بھی کوئی کھجور 7 عدد اگر صبح نہار منہ اٹھ کر کے آدمی کھا لے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس دن کے یہ پریشانی سے یا جادو سے یا زہر سے وہ آدمی محفوظ رہے گا. تو یہ خیر
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بیماری سے بچنے کے لیے جو بتایا ہے، اس سے کسی آدمی کو محروم نہیں رہنا چاہیے۔ کیا لگتا ہے کہیں سے اگر چلیے مان لیجئے وہ کھجور وہاں کا نہیں مل رہا ہے تو آپ کو اپنے گاؤں میں جو کھجور میسر ہے نیت کر کے کھا لیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین وہ فائدہ آپ کو عطا کرے گا۔ اب اس کے بعد آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھتے ہیں کہ جادو کا کیا معاملہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا، حتی انہ یخیل فی الشیء ما کان یفعلہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ میں یہ کام کیا ہوں، لیکن آپ وہ کام نہیں کیے ہوئے ہوتے، وہ کام آپ نہیں کیے ہوئے تھے، یہ خیال آتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کام میں کر دیا ہوں، لیکن وہ کام آپ کیے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آدمی اسباب بھی اختیار کرے، اسباب بھی اختیار کرے، تب بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں وہ چیز لکھ دی ہے تو وہ ہو کر رہے گی۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اگر کوئی آدمی کو جادو لگ جائے یا کوئی بیماری لگ جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ یہ کہے کہ اب میرا کیا قصور تھا، میں تو صبح شام اذکار بھی کرتا ہوں، فجر کی نماز بھی وقت پر پڑھتا ہوں، ظہر بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، اذکار کرتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، پاک و صاف رہتا ہوں، پھر میرے کو کیوں ایسی بیماری لگی؟ تو وہ یہ دیکھے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ذکر و اذکار کرنے والا ہے؟ سوائے جنابت کی حالت کو چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کے ذکر سے کبھی خالی نہیں ہوتی تھی۔ صرف اسی وقت آپ ذکر چھوڑتے تھے جس وقت ذکر کو نہیں کیا جا سکتا، اس وقت چھوڑتے تھے، باقی اوقات میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو لگا یا نہیں لگا؟ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آدمی سبب لاکھ اختیار کر لے، جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوگا وہ سبب کارآمد بولے نہیں ہوگا، وہ سبب کارآمد نہیں ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سبب تو اختیار کرنا ہے، لیکن توکل اور بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر کرنا ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میں ابھی بتا دیا کہ 7 کھجور کھا لیا تو جادو نہیں لگے گا، اب کھجور کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو گیا۔ نہیں نہیں بھائی، نہیں، اس کھجور پہ تاثیر دینے والی جو ہستی ہے وہ رب العالمین ہے۔ اگر اس کا آرڈر ہوگا تب وہ کام کرے گا، اور اگر آرڈر نہیں ہوگا تو کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے دل کو آدمی کو چاہیے کہ توکل اور بھروسہ کے لیے صرف اللہ رب العالمین سے لگا کر کے رکھے اور کسی چیز سے بھی نہ لگائے۔ اگر اللہ سے لگا ہوا ہے، دعا اللہ رب العالمین سے ہے، تو اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو اس کو اس کے سبب کے اندر تاثیر پیدا کرے گا، اور وہ آدمی اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ پتہ چلا نہیں چلا؟ اگر بشر اور انسان نہیں ہوتے تو وہ چیزیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لاحق ہوتی؟ زہر آپ کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا خیبر والوں نے۔ خیبر میں ایک یہودی عورت تھی خیبر میں، اس نے خیبر کے فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے گھر میں، اور اس نے کیا کیا؟ بکری ذبح کیا، اور بکری کا پوچھا لوگوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا حصہ بکری کا پسند ہے؟ تو کہا اگلا دستہ، یہ اگلا جو ران ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس کا گوشت نرم ہوتا ہے۔ تو اس میں اس نے زہر زیادہ لگا دیا خوب، اور پوری بکری میں زہر لگا دیا، لے جا کر کے لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ لوگوں نے کھایا، ایک صحابی کھائے، ان کی وفات ہو گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لقمہ رکھا تھا، اس کو چبا رہے تھے کہ حدیث کے الفاظ ہیں گوشت نے خبر دے دی کہ مجھ کو تھوک دیجئے، میرے اندر زہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پار مت کیجئے۔ لیکن زہر اتنا سخت تھا، اب غور کیجئے کہ اس کا اثر آپ کی جسم کے اندر ہو گیا۔ اس وقت ظاہر نہیں ہوا اثر، اس وقت اثر ظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سبب کو روکے رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی نبوت کا معاملہ تمام نہیں ہوا تھا، شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی ابھی مکمل نہیں کیا تھا۔ لیکن جب آخری عمر میں آپ آئے اور آپ کی سانسیں اٹکنے لگی تو آپ ام المومنین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے عائشہ، خیبر میں جو زہر میں نے کھایا تھا اس زہر کی تنگی ابھی بھی میں محسوس کر رہا ہوں، یوں لگتا ہے کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جاتے ہیں، زہر کے اثر کی وجہ سے سخت تکلیف کے اندر میں مبتلا ہوں۔ اس وقت تک اللہ نے زہر کے اثر کو روکے رکھا، اور جب آخری عمر آپ کی آئی اور وفات کا وقت آیا تو وہ زہر پھوٹ پڑا جسم کے اندر جہاں کہیں بھی تھا، اور اس نے اپنا اثر دکھا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، تمہارے جیسے انسان ہیں، جس طرح سے تم کو کسی چیز سے مصیبت اور نقصان پہنچتی ہے ویسے ان کو بھی مصیبت اور نقصان پہنچتی ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے سبب کو روک کر کے رکھے اور جب چاہے اللہ رب العالمین بیماری کے اندر مبتلا کر دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی، اور تیسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ یہ بیماری جادو کا لگنا حق ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ سکتی ہے تو اور دوسرے لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ اب اتنی باتیں جان لینے کے بعد 2-4 منٹ میں جادو کی اقسام کے اوپر تھوڑا بات کر لیتے ہیں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ جادو کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جس کے اندر شیطان کی قربت حاصل کی جاتی ہے، اس سے کسی کو نقصان پہنچانا مطلوب نہیں ہوتا ہے، صرف شیطان کی قربت حاصل کی جاتی ہے۔ اب جیسے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، کبھی کسی پتھر کی پوجا کرتے ہیں، کہیں اور پوجا کرتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے جو کچھ پڑھا جاتا ہے یا جو تم 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 کرتا ہے اس کا پنڈا یا وہاں پہ بیٹھنے والا، وہ جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان کی یہ لوگ تقرب چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ایسا عمل کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ عمل یعنی شیطان کو خوش کرنے والا عمل اور رحمان کو خوش کرنے والا عمل دونوں ایک ساتھ ایک کلیجے کے اندر، ایک سینے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، یا تو یہ یا تو یہ۔ اب اس کے بعد آئیے دوسری قسم جو ہے جس کے ذریعے سے شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے، شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور کاہن اس میں شیطان کے لیے طرح طرح کی چیزیں قربت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسی لیے جادوگر کو دیکھیے گا، جو لوگ جاتے ہیں جادو کرانے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو آپ کو، وہ کہتا ہے کہ فلاں کالا مرغا لانا، کالی بکری لانا، کالا فلاں لانا، کالا دھاگا لانا، کالا ایسا لانا، طرح طرح کی چیزیں وہ بتاتا ہے، تاکہ ان چیزوں کو لے کر کے وہ شیطان کے سامنے اس کی بلی دیتا ہے اور شیطان کو خوش کرتا ہے، اور اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ شیطان اس کو جا کر کے نقصان پہنچائے اور اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کرے۔ اب یہ شیطان اللہ کے حکم سے، اللہ رب العالمین کا جتنا حکم ہوتا ہے، جتنی تقدیر میں اس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اتنا جا کر کے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے کھلانے پلانے کے جادو۔ یہ جادو کے قسموں میں سے سب سے خطرناک قسم ہے، سب سے خطرناک، کیونکہ اس کا حل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ آدمی کے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ادویہ، دوا قسم کی، یا اور کچھ چیزیں جو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یا کچھ غلاظت ہوتی ہیں جس کے اوپر جادو اپنا عمل کرتا ہے جادوگر، اور عمل کرنے کے بعد کچھ میٹھی چیز میں رکھ کر کے یا پانی میں ڈال کر کے یا کھانے وغیرہ میں ڈال کر کے سامنے والے کو پلا دیا جاتا ہے یا کھلا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اس کے جسم میں جانے کے بعد اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کبھی یا تو آدمی بہت چاق و چوبند تھا، اب دیکھیے گا اچانک سست پڑ گیا، سویا رہتا ہے، کوئی کام دھام میں دل نہیں لگتا، دکانداری میں اب من نہیں لگتا، کاروبار اور تجارت میں اب دل نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے آدمی چاق و چوبند نہیں تھا لیکن اب ایکسٹرا شارپ ہو گیا ہے،
بہت زیادہ، تو پھر یہ بھی جادو کی بعض اثرات میں سے ایک اثر ہوتی ہے، دونوں طرف، یعنی نگیٹو بھی اور پوزیٹو بھی، دونوں طرفوں میں یہ نقصان پہنچاتا ہے انسان کو۔ اس کے بعد چوتھی قسم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تخیلات کی جادو، نظر بندی کا جادو، جو شعبدہ باز یا جادوگر جادو دکھانے والے کرتے ہیں عام طور پہ۔ وہ ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے یا لوگوں کے نظروں کو اچک لیا جاتا ہے، ان کے نظروں کو باندھ دیا جاتا ہے، دیکھنے والے کو وہ تصور ہوتا ہے۔ اور یہی وہ جادو تھا جو فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا تھا، یہی چوتھا قسم، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا فَلَمَّا أَلْقَوْا، جب فرعون کے جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو زمین میں ڈالا، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کے آنکھوں کو نظر بند کر دیا، آنکھوں کو نظر بند کر دیا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، ان کی جو رسیاں تھیں اور ان کے جو لاٹھیاں تھیں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، یہ خیال ہوتا تھا جادو کی وجہ سے کہ وہ چل رہی ہیں، یعنی رسی ڈال دیا، لاٹھی زمین پہ ڈال دی، اژدہا سانپ کی طرح لگ رہا ہے کہ وہ اچھل رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں تھا کچھ بھی نہیں، وہ انسان کے نظر بندی کا کھیل تھا۔ آج بھی اب دیکھیے اسٹیج لگا کر کے لوگ جادو دکھاتے ہیں، نظر بندی کا کھیل ہے، ڈبہ کھولا طوطا بنا کے دکھا دیا، ہاتھ میں کچھ مٹھائی وغیرہ لا کر کے دکھا دیا، یا اور اس طرح کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ انسان کے نظر کا کھیل ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ عمل کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ یہ عام طور پہ 4 قسمیں پائی جاتی ہیں، اور علماء نے ایک 5ویں قسم بھی بیان کیا ہے جس کو تیولا کہتے ہیں۔ تیولا کہتے ہیں یعنی سحر عاطفی، لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ ایک تو دشمنی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی کبھی دوستی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، فلاں سے داماد کو اپنے بش میں کرنا ہے، مثال کے طور پہ سسرال والے داماد کے اوپر جادو کرواتے ہیں، فلاں لڑکے کو اپنے قبضے میں کرنا ہے، اس کو اپنے قبضے میں کرنا ہے، اس کو ادھر کھینچنا ہے، اس کو ادھر کھینچنا ہے۔ تو یہ جو محبت والی جادو ہوتی ہے، تیوالا کہتے ہیں، یہ بھی جادو کی ایک قسموں میں سے ایک قسم ہے، علماء نے بیان کیا 5واں قسم، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتیولا شرک، کہ یہ بھی شرک ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی دائرے اسلام سے خارج ہے، اسلام میں ایسے آدمی کا کوئی نصیب باقی نہیں رہتا۔ اب آئیے آخری میں اس کا حکم سن کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ اور آج کل کے اس دنیا میں جادوگر کے یا جادوگری کے سب سے بڑے جانکار اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی ہیں، سب سے بڑے جانکار جادوگری کے فن کے اندر مہارت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہی ہے، اور وہی استاذ ہیں جادو کے اس دنیا کے اندر، یہودی۔ تو کہا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، ہم نے جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا تھا وہ جبت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں جبت سے مراد جادو ہے، جبت سے مراد جادو ہے۔ تو یہ لوگ جادو کے اوپر اور طاغوت کے اوپر، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ جو دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے ان کے اوپر یہ ایمان لانے والے ہیں۔ جادو کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جادو کروانے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی لوگ یہ کہتے تھے کہ جادو کا یہ عمل کس نے کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کیا؟ نہیں، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، بلکہ شیطان نے جادو کیا، اور شیطان سے مراد یہاں پہ یہ یہود و نصارہ ہیں۔ انہوں نے، یہودیوں نے جادو کا علم سیکھا، اور سیکھنے کے بعد لوگوں کے درمیان عام کیا۔ اور جادو سیکھا کس سے؟ 2 فرشتوں کے ذریعے سے، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام
मारूत था। वो फरिश्ते दुनिया में नाजिल हुए थे और वो ये कहते थे वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, वो फरिश्ते किसी को जादू नहीं सिखाते थे, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो ये कह देते थे इन्नमा नहनु फितनतुन, हम तुम्हारे लिए फितना है, फला तकफुर, कुफ्र मत करो। यानी जादू सीखने वाला या जादू सिखाने वाला या जादू करवाने वाला मुसलमान नहीं रहता, वो क्या हो जाता? काफिर हो जाता, वो काफिर हो जाता। और इसी तरह से जादूगर की सज़ा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई का हद्दुस्साहिरी ज़रबतम बिस्सैफ, जादूगर की सज़ा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। यानी उसका जुर्म इतना बड़ा है, अगर आदमी शिर्क करे तो तौबा करे तो अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ कर देता है, लेकिन जादू का जो इल्म है वो तौबा से ख़त्म नहीं होता। आज उसको आपने डरा धमका करके तौबा करवा दिया, कल चल करके फिर किसी से दुश्मनी हुई, लड़ाई हुई, फिर वो अपने पुराने हालत पे लौटेगा, फिर जादू करेगा। इसीलिए उसका वजूद इतना ख़तरनाक है समाज और सोसाइटी के लिए और इंसानी वजूद के लिए, इंसानी मुआशरे के लिए, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी सज़ा ये मुतय्यन की कि उसको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में 3 जादूगर पकड़ करके लाए गए और तीनों को उन्होंने कत्ल किया, जिसमें से एक औरत भी थी, जिसमें से एक और लंबा किस्सा हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसका बयान किया। कभी मौका मिला तो हम उस किस्से को आपके सामने बयान करेंगे, जिसमें जादू के सीखने वगैरह के ताल्लुक़ से उसने अपने पूरे वारदात को, अपने पूरे वाक़यात को बयान किया। इसी तरह से वो आदमी जो जादूगर के पास जाता है उसका क्या हुक्म है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, मन अता काहिनन अव अर्राफन, जो भी आदमी किसी काहिन नजूमी के पास गया या अर्राफ जादूगर के पास गया, व सद्दक़हु बिमा यक़ूल, और जो कह रहा है वो उसकी उसने तस्दीक कर दी, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, गोया कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शरीयत नाजिल हुई है उस शरीयत का उसने इनकार कर दिया, उस शरीयत का उसने इनकार कर दिया। अब जादू से बचने के क्या तरीक़े हैं? तो वही 7 खजूर का एक तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और उसके अलावा सुबह व शाम के अज़कार, आदमी हमेशा पाक साफ़ रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बीमारी से पनाह तलब करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहे से ये दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला अगर इस तरह की कोई फितना मेरी तकदीर के अंदर लिखी हुई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हमको महफूज कर दे, अल्लाह ताला हमको बचा दे। हम दुआ करते हैं अपने लिए और आप तमाम लोगों के लिए, हम सब के घर वालों के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फितने से हम सबको महफूज रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी, आपकी, हम सब के ख़ानदान वालों की अल्लाह ताला इस कबीह बीमारी से अल्लाह महफूज कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से हम सब की मदद फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, अल्लाह उन्हें तो शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग इस कबीह अमल को अंजाम देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें हिदायत दे दे, अगर वो हिदायत के मुस्तहिक हैं तो हिदायत दे, और अगर हिदायत के मुस्तहिक नहीं है तो अल्लाह उनके वजूद से तो मुस्लिम मुआशरे को पाक फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के ऊपर अपनी रहमत की चादर आम फरमा दे। अल्लाह मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं परेशान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के इस अज़ीम महीने के अंदर अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हम सब की गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अल्लाह हम सब की नेकियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल कर ले। अल्लाह हमारी तरावी की नमाज़ों को कबूल कर ले। अल्लाह हमारे सदक़ात व खैरात को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के गर्दनों को, हमारे माँ बाप के, हमारे ख़ानदान वालों के गर्दनों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पे ज़िंदा रख, और जब उठा ईमान पे उठा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।